سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کی بڑی رہنمائی کرے۔ میں کافی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا کہ سگنل کہاں پر آئیں گے، تو خداوند کے فضل سے یہاں پر سگنل تھے، میں یہیں پر بیٹھ گیا۔ یہ سارا جنگل ہے یہاں پر، تو یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے۔ آپ کو ایک وحی سناتا ہوں پہلے جی۔ خروج کی کتاب ہے، اس کا 19 باب اور اس کی 4 آیت مقدس۔ میری آواز آ رہی ہے آپ سب؟ خروج 19 باب نکال لیں جن کے پاس بائبل مقدس ہیں، اور ضرور ہے جب آپ میٹنگ میں ہوتے ہیں تو بائبل ضرور اپنے پاس رکھا کریں اور نوٹ بک بھی رکھا کریں اگر آپ کے جی پاس جی، ہو۔ خروج 19 باب کی 4 آیت مقدسہ پڑھ دیں گے یا میں تلاوت کر دوں؟ جی میں پڑھتا ہوں باری صاحب۔ پڑھیں آپ سر، پڑھیں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، خروج کی کتاب اس کا 19 باب اور اس کی 4 آیت، کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص مملکت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ گاڈ بلیس یو بردر جی۔ ایک اور حوالہ پڑھیں میرے ساتھ، نکالیں استثنا کی کتاب۔ استثنا، بہت سارے لوگ استثنا پڑھتے ہیں، شین نہیں ہے، سے سمر والا جو ہوتا ہے وہ ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ۔ 11ویں آیت مقدسہ تلاوت کر دیں بھائی پلیز۔ جی کلام مقدس میں سے استثنا اس کا 32 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ 32 باب نہیں بھائی حارث، جب بھی تلاوت کرنی ہے آپ نے 32واں کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب 11واں ہو، 10واں ہو تو 10واں 11واں، یہ ترتیب ایک سیکوینس ہوتی ہے۔ خداوند برکت دے آپ کو۔ اوکے، 32واں باب یس، 11ویں اور اس آیت۔ کی 11ویں آیت۔ یس، اور کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ ہالےلویا۔ کیا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ 2 خوبصورت ریفرنس ہم نے پڑھے، 2 خوبصورت ہم نے ریفرنس پڑھے۔ کسی کو یاد ہے کہ ایک دن پہلے جب میں نے کلام سنایا تو کیا سنایا تھا؟ اینی ون، کسی کو بھی یاد ہو؟ کسی کو یاد نہیں؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم آگے دوڑ اور پیچھے چھوڑ والا کام کریں، یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ خدا کے لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ہم نے جو میں نے بیان کیا تھا وہ متی 17 باب سے میں نے بیان کیا تھا، تبدیلی سورج جب ایلیا اور موسیٰ پہاڑ پر جاتے ہیں، اور بڑی خوبصورت بات وہاں پر ہم نے سیکھی تھی، شریعت، انبیاء، صحیفے اور فضل کے تعلق سے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو سنتے ہیں اسے اپنے دل پہ بٹھا لیا کریں، نقش کر لیا کریں، جگالی کیا کریں، کسی کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے۔ سو خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ جیسا کہ آج ہم نے ٹاپک لیا ہے عقاب۔ عقاب کا جو تعلق ہے، دیکھیں بائبل مقدس میں سب سے پہلے جو ہم نے حوالہ پڑھا، خروج 19 باب اس کی 4 آیت، یہاں پر لکھا ہے کہ ہالےلویا۔ ہاں مائک آپ اپنے میوٹ کر لیں۔ جو پہلا ہم نے حوالہ پڑھا، جی بٹی صاحب کیا حوالہ پڑھا ہم نے پہلے؟ خروج 19 باب اس کی 4 آیت۔ جی پڑھیں ذرا۔ یس برادر، پڑھتا ہوں۔ کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا، تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، گو کہ تمہیں اپنے گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ اب ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، یاد رکھیے گا میرے عزیزو، عقاب کے ساتھ خدا اپنے آپ کو تشبیہ دے رہا ہے۔
کیوں؟ عقاب کے ساتھ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا خدا جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو عقاب ہے نا، عقاب بھی پرندوں کا کنگ ہے۔ عقاب میں بہت ساری کوالٹیز ہیں، دیکھیں گے ہم کہ کیوں خدا اپنے آپ کو عقاب کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، عقاب کا جو مطلب ہے، عقاب کا جو مطلب ہے چونچ سے کھلانے والا۔ عقاب کا کیا مطلب ہے؟ چونچ سے کھلانے والا۔ اور پھر جب ہم اپنے خدا کو دیکھتے ہیں تو آپ پڑھ لیجئے گا متی کی انجیل 4 باب اس کی 4 آیت مقدسہ، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، میرے خدا کا بھی مطلب چونچ سے کھلانے والا ہے، وہ بھی جو اس کے منہ سے بات نکلتی ہے اس سے ہم زندہ رہتے ہیں، اس کی باتوں میں زندگی ہے۔ سو میری عزیزو، میں آپ کی توجہ یہاں پر لانا چاہتا ہوں کہ ہم عقاب کو دیکھیں۔ اگر آپ عقاب کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اگر آپ عقاب کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو، اس کی زندگی جو ہے بڑے مراحل سے گزر کے اسے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا پڑتا ہے ایک کنگ رہنے کے لیے۔ یاد رکھیں، میں نے ویپن کی بات کی کہ ویپن جو ہے دعا ہمارا ایک خوبصورت ویپن ہے، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے گا، لوہا ہتھیار کب بنتا ہے؟ اس وقت بنتا ہے جب وہ پٹی سے گزارا جاتا ہے۔ سو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں میرے عزیزو، عقاب کے ساتھ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے 4 گول ہوتے تھے، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف، اور ایک کے اوپر شیر ببر کی تصویر ہوتی تھی، ایک کے اوپر بیل کی، ایک کے اوپر انسان کی، اور ایک کے اوپر عقاب کی تصویر ہوتی تھی۔ عقاب کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوتا تھا۔ سو میرے عزیزو، عقاب جو ہے، عقاب کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسیحیت کا، خدا کے لوگوں کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ خدا نے خواہ تشبیہ نہیں دی، یا خدا نے کبوتر کے ساتھ روح القدس کو خواہ تشبیہ نہیں دی، ایمانداروں کو خواہ تشبیہ نہیں دی۔ سو میرے عزیزو، اناجیلوں کو بیل، عقاب، انسان اور ببر شیر کے ساتھ خواہ تشبیہ نہیں دی گئی۔ کوئی بھی یہ جو تشبیہات ہیں یہ ہماری اصلاح، ہماری تربیت کے لیے، ہماری سمجھ کے لیے ہیں۔ اگر ہم ان بیتوں کو سمجھتے ہیں تو میرے عزیزو، ہمیں بائبل کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بائبل بڑی سادہ اور آسان لفظوں میں لکھی گئی ہے، میرے اور خدا نے ہمارے لیے لکھی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑے فلاسفروں کے لیے نہیں لکھی گئی، بہت بڑے پڑھے لکھے عالموں اور پروفیسروں کے لیے نہیں لکھی گئی، یہ ڈاکٹرز کے لیے اور یہ فقی فریسیوں کے لیے اور یہ اس وقت کے علماء کے لیے نہیں لکھی گئی تھی، یہ عام سادہ لوگوں کے لیے لکھی گئی، یہ ہر خاص و عام کے لیے لکھی گئی، یہ سب کے لیے لکھی گئی۔ بائبل میں تفریق نہیں ہے۔ نیلسن منڈیلا کی مجھے بات بہت اچھی لگتی ہے، اس نے کہا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ محبت لے کر پیدا ہوتا ہے، نفرت اس کے گھر والے اسے سکھاتے ہیں، نفرت اس کے اسکول والے اسے سکھاتے ہیں، نفرت اس کی یونیورسٹی والے اسے سکھاتے ہیں، نفرت اس کے مذہب والے اسے سکھاتے ہیں، نفرت اس کے فرقے والے اسے سکھاتے ہیں، نفرت اس کی برادری سکھاتی ہے، اس کا ماحول، اس کا معاشرہ، اس کا محلہ، اس کا ایریا، اس کا ملک سکھاتا ہے۔ نفرت لے کر وہ پیدا نہیں ہوتا میرے عزیزو، سمجھے اس بات کو۔ سو اس لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 4 مسا ہیں، 4 اناجیلیں ہیں، 4 اناجیلوں کے اندر 4 مسا بیان کیے گئے ہیں، اور جو آخری اناجیل ہے جسے ہم یوحنا کی انجیل کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہم مسا دیکھ رہے ہیں وہ عقابی مسا ہے۔ کیوں؟ وہ خداوند کو آسمانوں پر دکھا رہا ہے۔ عقاب جو ہے، آپ یاد رکھیے گا، اگر وہ پنجرے میں بھی ہوگا، دیکھ لیجئے گا، سرچ کر لیجئے گا، کبھی اس چیز کو آبزرو کیجئے گا، اگر وہ پنجرے میں بھی ہوگا تو وہ نیچے نہیں دیکھے گا، وہ اوپر ہی دیکھے گا۔ اس لیے یسوع نے کہا جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، وہ آسمانوں پہ اڑنے والا پرندہ ہے، وہ اونچی اڑان بھرنے والا پرندہ ہے، وہ چٹانوں میں بسیرا کرنے والا پرندہ ہے۔ اس لیے زمین پر رہنا، کیڑے کھانا، یہ رینگنا اس کا کام نہیں ہے میرے عزیزو، اس کا کام ہے بلندیوں پر اڑنا۔ اور اس لیے جب ہم مکاشفہ 4 باب میں دیکھتے تو وہاں پر بھی اڑتا ہوا عقاب دیکھ رہے ہیں ہم۔ سو اس بات کو سمجھیں میرے عزیزو، عقاب کے ساتھ مسیحوں کا ایک گہرا تعلق ہے۔ سو اب میں آپ کی توجہ لے کر جانا چاہوں گا، میں کوئی تھوڑی سی آپ کو عقاب کی سٹوری بھی بتاؤں گا، جتنی میں نے ہسٹری، جتنی اس کی ڈاکومنٹری میں نے سنی، دیکھی۔ سو تو بہت لینتھی، لیکن میں کوشش کروں گا شارٹ سے شارٹ کرتا چلا جاؤں۔
سو میرے جو خدا جو ہے اپنے آپ کو عقاب کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں عقاب جو ہے جب حزقیل دیکھ رہا ہے تو وہ بھی 4 جاندار دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ ببر دیکھ رہے ہیں, بیل دیکھ رہے ہیں, انسان دیکھ رہے ہیں, عقاب دیکھ رہے ہیں. سو اس لیے ہم ان باتوں کو سمجھیں, ان کا کچھ مقصد ہے بائبل مقدس کے اندر. اس لیے تو داؤد 103 زبور ہے شاید کہ 105 زبور ہے. عقاباں دے وانگر تینوں زور دے کے او تیری جوانی نو کردہ نے آئے. سو میرے جو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے عقابوں کی طرح زور دیا ابراہیم کو, اور اس کی اولاد بھی ہوئی اور اس نے دوسری شادی بھی کی. سو ہم عقاب کو دیکھتے ہیں میرے جو عقاب جو ہے ایک ایسا پرندہ ہے جو کیا کرتا ہے, اپنے بچوں کو گوشت بھی دیتا ہے اور خون بھی پلاتا ہے. جتنے بچے ہوتے ہیں, باقی آپ 4 انجیلوں کے اندر جو 4 جاندار دیکھ رہے ہیں نا, یاد رکھیے گا یہ سب کے سب ان کے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ دودھ پلاتے ہیں. شیر کا بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو وہ دودھ پیتا ہے, بیل کا بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو وہ دودھ پیتا ہے, انسان کا بچہ بھی جب چھوٹا ہوتا ہے وہ دودھ پیتا ہے. واحد عقاب ہے جس کا بچہ شروع سے ہی جب وہ عقاب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خون بھی سینچتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے. اس کا معدہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کے اندر یسوع مسیح نے کہا, جو میرا خون نہیں پیتا, جو میرا گوشت نہیں کھاتا, اس میں زندگی نہیں. ہاللویا. سو میرے عزیزو, آپ عقاب کے بچے ہیں, آپ پر عقابی مسا ہونا چاہیے, آپ کی آسمانوں پر پرواز ہونی چاہیے. اس لیے تو اس نے کہا ہماری جو لڑائی ہے, ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے, ان آسمانی مقاموں پر شیطان کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہماری کیا ہے جی, لڑائی ہے. سو اس لیے ہم اس بات کو دیکھیں میرے عزیزو, اگر ہم عقاب ہیں تو ہم اوپر ہی دیکھیں گے, نیچے نہیں. جو روحانی ہے وہ روحانی خیالوں میں رہتا ہے. سو میرے عزیزو, اگر ہم عقاب ہیں تو پھر ہماری خوراک باجرہ نہیں ہے, زمین پر بچے ٹکڑے کھانا نہیں ہے, زمین پر رینگنا نہیں ہے. ہماری خوراک میرے عزیزو تازہ ماंس کھانا ہے. عقاب جو ہے تازہ شکار کرتا ہے اور کھاتا ہے. اور یاد رکھیے گا میرے عزیزو, عقاب کا میں نے بتایا آپ کو کہ پنجرے میں بھی ہو تو اوپر دیکھتا رہتا ہے اگر عقاب ہے تو. سو میری عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ عقاب کا جو بچہ ہوتا ہے وہ خون بھی سینچتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, عقاب کی مادہ جو ہے جب وہ عقاب کو بڑا کر لیتی ہے, جب وہ اڑنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتی ہے. اس نے کہا میں نے زور زور سے ہلایا. جب استثنا آپ نے 32 باب کو پڑھا, 32ویں باب کے اندر اس کی 11ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے, جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو زور زور سے ہلاتا ہے اور ان کے اوپر منڈلاتا ہے. سو میرے ایسے عقاب جو ہے جب بچہ اڑنے کے قابل ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, اپنے گھونسلے کو زور زور سے ہلاتا ہے. اور یاد رکھیے گا, آپ عقاب کو کبھی بھی زمین پر گھونسلہ بنائے ہوئے نہیں دیکھیں گے. عقاب کا گھونسلہ ہمیشہ چٹانوں پر ہوتا ہے, وہ اونچائی پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے ہمیشہ. سو میرے عزیزو, وہ اپنے گھونسلے کو زور زور سے ہلاتا ہے. اور جب عقاب کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اوپر گھونسلے سے گرتے ہیں تو وہ پھڑپھڑاتے ہیں, وہ پھڑپھڑاتے ہیں, اڑتے ہیں, جاتے ہیں. اور اگر کوئی بچہ میرے عزیزو نہ اڑنے پائے, نہ اڑ سکے, تو وہ کیا کرتا ہے, عقاب جو ہے وہ اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے. اس لیے اس نے کہا تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں کے ساتھ کیا کیا کیا, گویا تمہیں عقاب کے پروں پر بٹھا کر میں لے آیا. سو میری عزیزو, عقاب جب بچہ گرنے لگتا ہے تو اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے, اسے گرنے نہیں دیتا, واپس گھونسلے میں لے آتا ہے اور پھر اس کی پرورش کرتا ہے, پھر ہلاتا ہے, پھر اڑاتا ہے, جب تک بچے اڑ نہیں جاتے. اپنا میرے عزیزو
اپنے معیار کا شکار نہیں کھا لیتے، اور جب تک ان کے بازوؤں میں طاقت نہیں آ جاتی اور وہ ایک عقاب، زبردست عقاب نہیں بنتے، ان کے ماں باپ انہیں نہیں چھوڑتے، ان کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں۔ ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ عقاب جو ہوتا ہے، وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا جب، تو بچوں کو میدان میں چھوڑتا ہے مٹی میں کھیلنے کے لیے، اور خود وہ اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھ بچوں پر نہ ہو۔ اگر کوئی وولف آتا ہے، کوئی بھیڑیا یا کوئی بھی لومڑی یا کوئی بھی میرے عزیزو جانور، کتا بلی کچھ بھی آتا ہے ان کو کھانے کے لیے، تو وہ فوراً سے آ کر جھپٹ لیتے ہیں ان کو اور اپنے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ عقاب اپنے بچوں پر اپنی نگاہ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، ایسے ہی ایک ایماندار جو ہے، خدا اس کو کیا کرتا ہے، جب وہ قابل ہو جاتا ہے کہ اب وہ اڑان بھرے، اب وہ جائے دنیا میں جا کر منادی کرے اور جو ہے وہ شکار مارے اور ابلیس کے پنجہ سے چھڑائے، میرے عزیزوں، تو ہمارا اور آپ کا خدا اس پر اپنی نگاہ رکھتا ہے۔ سم ٹائم لوگ سوچتے ہیں اور گلے بھی کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ایسا ہے ویسا ہے، مطلب وہ ان کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ 3 عبرانی جو آگ میں ڈالے گئے، کہ وہ نہیں سوچتے ہوں گے ایک ٹائم کہ یار جس خدا کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا وہ ابھی تک ظاہر ہی نہیں ہوا؟ میرے عزیزو، تو میرا اور آپ کا خدا کیا اس وقت ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوا تھا وہاں پر، دیکھ رہا تھا ان کو کہ کہاں تک یہ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ان کا ایمان دیکھیں، انہوں نے کہا بادشاہ تیری صورت کو سجدہ نہیں کریں گے، ہمارا خدا آگ کی جلتی بٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، نہیں تو بھی نہیں کریں گے، اگر نہیں بچاتا تو بھی نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑے ایمان کی پیک ہے میرے عزیزو۔ ہم تو سودے بازی کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں ملا تو دعائیں چھوڑ دیجیے، بڑی زندگی دعاواں کی تھیں جی، سانوں تے کدی کچھ لبا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ خدا کے لوگ وہ ہوتے ہیں، بلیور وہ ہوتے ہیں جو لالچ رکھ کے دعائیں نہیں کرتے، جو لالچ رکھ کے منادیاں نہیں کرتے، کلام کو بیچتے نہیں ہیں، وہ عقاب نہیں ہیں، وہ چوزے کے چوزے ہیں میرے عزیزو، وہ کوئی اور نسل ہے، وہ عقاب نہیں ہے۔ سمجھیں، کوا مور کے پنکھ لگا لے، مور نہیں بن جاتا، کوا کوا ہی رہتا ہے۔ میرے عزیزو، سمجھیں اس بات کو، جو عقاب کے بچے ہیں ان کی خصلتیں، ان کی حرکتیں عقاب والی ہوں گی، سوچ عقاب والی ہوگی۔ جیسے خدا کسی کے ساتھ کسی لالچ کے لیے نہیں کرتا نیکی، اس طرح میرے عزیزو خدا بھی ایسا نہیں کرتا۔ اس بات کو سمجھیں، تو ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، ہم کس طرح کے عقاب ہیں۔ میرے عزیزو، میں آپ کے گوشے گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم عقاب ہیں تو ہماری سوچ میں بدلاؤ نظر آنا چاہیے دنیا کو۔ اگر ہم عقابی مسا میں ہیں، جیسے یوحنا جو ہے اسے دلہن کی تشبیہ بھی کہا گیا ہے، وہ آپ پڑھ لیں، یوحنا کی انجیل 3 باب کی 13ویں آیت، میرے عزیزو کہتا ہے آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، کہ وہ آسمان پر بھی ہے، اور میرے عزیزو لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین پر بھی اترا اور پھر آسمان میں موجود بھی ہے، ایک ہی وقت کی وہ بات کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آج جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، سکھانا سمجھانا چاہتا ہوں، میرے عزیزو، اگر ہم عقاب ہیں تو ہماری خصلتیں عقاب والی ہوں گی، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم عقابی مسا میں عقابی سوچ کے مالک ہوں گے۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک کہانی ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی بہت مرتبہ۔ اچھا، میں پہلے ایک نالج کی ایک بات بتا دوں، ایک ڈاکومنٹری کے تعلق سے ہے۔ عقاب جو ہے نا، عقاب جس وقت 40 سال کا ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ناخن خراب ہو جاتے ہیں، پر ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے پاس
دو آپشن ہوتے ہیں، ایک موت کو گلے لگا لے، دوسرا پہاڑوں پہ چلا جائے۔ اب دو آپشن، یہ موت کو چوز نہیں کرتا، یہ اس مصیبت کو چوز کر لیتا ہے، اس مشکل کو چوز کر لیتا ہے اور پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے 40 سال کی عمر میں۔ اور پھر یہ کیا کرتا ہے، اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے، اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے، اور جو اس کے پہلے اپنے یہ پر سارے نکالتا ہے اور پھر اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے، ناخن ہر چیز بالکل اس کے جو پر ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں سارے، اس سے گیٹے کھاتا ہے، پتھر کھاتا ہے، یہ مٹی کھاتا ہے، یہ پہاڑ پہ یہ کھا کھا کے گزر بسر کرتا ہے۔ اڑ تو بیچارہ سکتا نہیں ہے، یہ مشکلات کی زندگی گزارتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے پھر اس کی زندگی میں جب اس کے ناخن بڑھنے لگتے ہیں، اس کی چونچ دوبارہ آ جاتی ہے اور اس کے پر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ ایویں نہیں لکھ دیتا انہیں زبور وچ، اکاباں دے وانگر تینوں زور دے کے وہ تیری جوانی نو کردہ نے آئے۔ سو میرے عزیزو، عقاب کی یہ ہسٹری ہے۔ پھر وہ 40 سال کی عمر میں جب پھر پر نکلتے ہیں، پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر سرسبز ہو جاتا ہے، شاداب ہو جاتا ہے، پھر وہ عروج میں آ جاتا ہے شکار مارنے کے، پھر وہ قابل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، وہ اس کا جو فیصلہ ڈیسیژن جو ہوتا ہے وہ مصیبت کی طرف قدم بڑھانا 30 سال اس کی زندگی میں اور وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ عقاب کی جو اوسطاً عمر ہوتی ہے وہ تقریباً 70 سال ہوتی ہے۔ سو میرے عزیزو یاد رکھیے گا، اس طرح جو عقاب کے بچے ہیں وہ بھی مشکل راہ کو چن لیتے ہیں۔ اس نے کہا جو خدا کی طرف جاتا ہے نا راستہ، وہ سکڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ تنگ دروازہ ہے۔ جو عقاب کے بچے ہیں وہ تنگ دروازے کو چن لیتے ہیں میرے عزیزو، وہ اس راستے سے گزرتے ہیں۔ سوری، ہم دیکھتے ہیں کہ عقاب جو ہے وہ مشکلات سے گزرتا ہے، وہ پتھر کھاتا ہے، وہ مشکلات میں سے گزر کر لیکن اپنی خدمت کو ثابت کرتا ہے۔ جب وہ ثابت کرتا ہے تو خدا اسے پھر نئی پیدائش دیتا ہے، وہ جو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے پھر اسے ثابت کرتا ہے، پھر اسے آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے میرے عزیزو، پھر وہ اس کا عروج ہی عروج ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک کسان تھا، اس نے ایک دفعہ ایک پہاڑی سے نا عقاب کے انڈے چرا لیے، اس نے گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے کیا کیا، وہ انڈے لا کے مرغیوں کے نیچے رکھ دیتا ہے، مرغیوں کے نیچے لا کے رکھتا ہے تو ان انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں، بچے نکلتے ہیں، ایک کی باقی جو ہوتا ہے نا مرغی کے بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ عقاب کا نکلتا ہے۔ وہ عقاب کا بچہ جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے مرغیوں کو، تو مطلب کہ اب اسے باجرہ کھانا پڑتا ہے کیونکہ اس کی ماں ایک مرغی ہوتی ہے، وہ ٹک ٹک کرتی ہے، آواز دیتی ہے، سارے چوزے بھاگتے آتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ سارے بھائی بھاگ گئے، وہ بھی بھاگنا شروع کر، اسے سمجھ نہیں آتی بیچارے کو، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ باجرہ کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ بڑا اسے عجیب سا فیل ہوتا ہے، وہ بڑا پریشان رہا رہتا ہے، کہتا ہے یار میری ماں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے بھائیوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، ان کے پنجے کیسے ہیں، میرے پنجے کیسے ہیں، اور ان کی چونچ کیسی ہے، ان کے بال کیسے ہیں، ان کی چال کیسی ہے، یہ سب کچھ تو مجھ سے منفرد ہے۔ لیکن وہ اس کشمکش میں رہتا ہے بیچارہ، بڑی مشکل سے دائیں بائیں سے کھا پی کے وہ گزر بسر کر کے جوانی تک پہنچتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک مادہ عقاب جو ہوتی ہے وہ نا اوپر آتی ہے نا، جب مرغیوں کے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہے، وہ اس نے دیکھا ایک عقاب، وہ نیچے آ جاتی ہے، نیچے آ کے منڈلانا شروع کرتی ہے تو ساری مرغیاں بھاگ جاتی ہیں، ساری ماں بھی، چوزے سارے بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ مادہ عقاب اسے آواز دیتی ہے کہ تو ادھر کیا کر رہا ہے، اڑ اوپر آ۔ تو وہ کہتا ہے میں کیسے اوپر آؤں، میں تو کبھی اڑا ہی نہیں ہوں، مجھے نہیں اڑنا آتا۔ تو وہ کہتی تو چوزا تھوڑی ہے، تو یہاں ان کے ساتھ رہ رہا ہے، تو عقاب ہے۔ اس نے کہا نہیں، میری ماں تیری دائیں بائیں کہیں چلی گئی ہے، پتہ نہیں کدھر، بھائی بھی بھاگ گئے ہیں، لیکن میرے بھائی بہن یہ ہیں اور میری ماں ادھر ہی۔ اس نے کہا نہیں، یہ تیرے ماں، یہ تیرے بہن بھائی نہیں ہیں، غور سے دیکھ، سارے بھاگ نہیں گئے، کوئی بھی تجھے نظر آ رہی ہے مرغی چوزا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا وہ ڈر گئے ہیں کیونکہ میں اوپر آ گئی ہوں، میں عقاب ہوں، تو بھی عقاب ہے، تو اڑ سکتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں اڑ سکتا، سوری۔
خیر وہ مادہ عقاب چلی جاتی ہے، وہ پھر اپنی ماں کے ساتھ ہو جاتا ہے، مرغی کے ساتھ اور چوزوں کے ساتھ. بڑا وہ فیل کرتا ہے اس بات کو، کہتا ہے یار یہ تو بات ٹھیک کہی تھی اس عقاب نے. کیا ہوتا ہے جی، دوبارہ وہ اگلے دن عقاب آتی ہے مادہ، اور پھر جناب علی وہ اس کے اوپر منڈلانا شروع کر دیتی ہے. اور منڈلانا شروع کرتی ہے تو وہ پھر سارے بھاگ جاتے ہیں. وہ سارے بھاگتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ کیا تو نے دیکھ لیا اب کہ کس طرح جناب علی جو عقاب تھے وہ بھاگ گئے سارے. سو تو کیا ہے، تو بھی عقاب ہے، تو اڑ سکتا ہے تو اڑ. تو وہ کہتا ہے مجھ سے اڑا نہیں جاتا. میری عزیزو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتی تو اس آگے پہاڑی پر آ تو میں تجھے اڑنا سکھاتی ہوں، اگر تو گرنے لگے گا تو میں تجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لوں گی. سو وہ کہتا ہے اچھا، سوچ رہا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے سوچ کیوں رہا ہے، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ تو جب کھاتا ہے تجھے ٹیسٹ آتا ہے؟ کہتا ہے نہیں مجھے مزہ نہیں آتا ان کی خوراک کا. وہ کہتی ہے تجھے مزہ بھی آئے گا، تو ایک دفعہ میرے ساتھ چل. کیا تو نے کبھی ان کے بال دیکھے؟ کیا تو نے ان کی چونچ دیکھی، ان کی آنکھ دیکھی؟ کیا ان کے پنجے دیکھے، ان کے ناخون دیکھیں؟ کیا تو ملتا ہے ان کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر تو آ جا پہاڑی پہ. وہ اسے پہاڑی پر لے جاتی ہے، اسے کہتی ہے اڑان بھر. وہ اڑان بھرتا ہے میرے عزیزو، ایک دفعہ اڑان بھرتا ہے، آگے جا کر گر جاتا ہے. اسے کہتی ہے بڑھ اڑان، پھر بڑھ. وہ پھر اڑان بھرتا ہے اور پھر ایک وقت میں وہ کافی لمبی اڈاری مارتا ہے، گرنے لگتا ہے تو وہ مادہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتی ہے. اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جو ایماندار ہیں وہ تنظیمی کہانیوں سے کبھی پر نہیں ہوتا. وہ خوراک سے خوش ہوتا ہے، وہ تازہ گوشت سے خوش ہوتا ہے. آج وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ ہم کشتی بنائیں اور ہم جانوروں کو، اور طوفان آئے گا جیسے نوح کے وقت کا. نہیں میرے عزیزو، یہ نوح کے وقت کا کلام تھا. ہمارے وقت کا کلام ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. یہ اخیر زمانہ ہے، اس کے بعد کوئی زمانہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ فضل کا دور ہے میرے عزیزو، روح القدس حاصل کرنے کا دور ہے میرے عزیزو. اپنی تیاری کریں، جیسے دلہا اوپر تیاری کر رہا ہے نیچے دلہن بھی تیاری کر رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اسحاق تیاری کر رہا اور دلہن نے تیاری نہ کی ہو. اس نے الیعزر کو بھیجا کہ دلہن کی بھی تیاری ہو. اس لیے یسوع مسیح نے روح القدس کو بھیجا کہ دلہن کی بھی تیاری ہو. اس لیے میرے عزیزو ہمارے اسحاق کی تیاری کمپلیٹ ہے. دنیا کے نشانات اس بات کو بیان کر رہے ہیں، وہ چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب دلہا آنے والا ہے، اب یسوع مسیح آنے والا ہے. اب کوئی نہیں اسے روک سکتا میرے عزیزو. وہ آئے گا اور جو اس کی دلہن ہے تسلی کے اچار کے مطابق وہ اسے لے جائے گا. اس لیے میرے عزیزو اگر عقاب ہیں تو آپ کو یہ کہانیوں سے مزہ نہیں آئے گا کبھی بھی. جو گوشت کھانے والے ہیں وہ کہانیوں سے پر نہیں ہوتے، اور جو روٹیوں کے پیچھے آتے ہیں چرچ میں، جو شفاؤں کے لیے آتے ہیں چرچ میں، جو بلے بلے اپنی شہرت کروانے کے لیے آتے ہیں چرچ میں، حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں چرچ میں، پڑھ لیں یوحنا کی انجیل 6 باب، سارے بھاگ گئے. لیکن جو تازہ خوراک کھانے والے ہیں، جو تازہ مان کھانے والے ہیں، یسوع مسیح نے کہا کیا پطرس تم بھی جانا چاہتے ہو؟ تو پطرس نے کہا یسوع جی جائیں تو کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. وہ یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں، وہ کلام کے پاس جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گا کہ کلام کے پاس آئیں. کلام کے اندر زندگی ہے، تنظیموں کے اندر زندگی نہیں ہے. یہ تنظیمی خول توڑ دیں. یہ جو پنجرے کے اندر عقاب کو شیطان نے قید کیا ہوا ہے، اس قید کو توڑنا ہوگا. کیونکہ تنظیم کوئی بھی ہے میرے عزیزو وہ آپ کو بونڈ کر کے رکھ دیتی ہے سوری، کہ آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، آپ یہ بپتسمہ نہ لیں، آپ اس طرح شاعر بانی نہیں لے سکتے. آپ ان کو دیکھیں، آپ ان مذہبی رہنماؤں کو دیکھیں، ان عالموں کو دیکھیں میرے عزیزو. وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے. آپ نبیوں اور رسولوں کو دیکھیں، کیونکہ نبیوں اور رسولوں کی تعلیم جو ہے وہ آج کے اسکالروں سے اور آج کی منادی سے ہٹ کر ہے میرے عزیزو. آج کے لوگ جو ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں ہیں جو یروشلم کی پہلی کلیسیا کی بنیاد تھی، جو انہوں نے بنیاد ڈالی میرے عزیزو. آج نہ ہماری شاعربانی ان سے ملتی ہے، نہ بپتسمہ ان سے ملتا ہے، نہ رفاقت، نہ تعلیم ان سے ملتی ہے. آج لوگ
بہت آگے بڑھ چکے ہیں. ہر کوئی اپنی کانوں کی کھجلی کے موافق اپنے استاد بنا کر بیٹھا ہوا ہے. ہر کسی نے اپنا ہی ایک وتیرہ بنا لیا. نہیں جی، اس کی بات مجھے سمجھ لگتی ہے، یہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے. وہ کلام کی طرف نہیں دیکھتے، کلام کو سیکھنا نہیں چاہتے. جس نے دل لبانے کی تھوڑی سی باتیں کر دیں اس کی طرف بھاگ گئے. نہیں میرے عزیزو، ہر چیز کو کلام سے گزار کر تو دیکھیں. عقاب کے بچے ہو تو عقاب کی آواز آپ کو سمجھ آئے گی. جیسے اس عقاب کی آواز اسے سمجھ آئی اور اس نے اسے اس تنظیمی چوزوں میں سے نکال لیا. اس نے کہا نکل یہ مرغیاں ساری تنظیمیں ہیں، تیری خوراک باجرہ نہیں ہے، تیری خوراک تو یہ نبیوں رسولوں کا کلام ہے، یہ تازہ گوشت ہے. اس لیے میرے عزیزو، آج اگر کوئی اس خول کے اندر ہے تو اس خول کو توڑنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم ہر اس خول کو اپنے اوپر سے، ہر ایک اس تنظیمی لیبل کو اپنے اوپر سے اتار کے یسوع مسیح کے پیچھے چلیں. جو یسوع مسیح کہتا ہے، کوئی بھی خادم آپ کو کہتا ہے ایسی بات ہے تو اسے کہیں جی دکھائیں، شوق سے دکھائیں. بائبل مقدس میں ہے تو اس پر آمین کریں. صرف ایک ہی آیت کو لے کر مت بیٹھے رہیں. بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ 2-3 گواہیوں سے بات سچی ثابت ہو. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین. جی، گاڈ بلیس یو.